سے آنا چاہتے ہیں MD اسکیم 1 کی طرف ان کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ ناظم آباد کی طرف سے، نیو کراچی کی طرف سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم سپر ہائی وے کی طرف سے آئیں تو پھر کہاں سے آ سکتے ہیں. تو دیکھیں سپر ہائی وے سے آپ اگر آئیں گے سوراب گوٹ کی طرف سے تو آپ کو سیدھا جب آپ آ رہے ہوں گے بحریہ ٹاؤن کو کراس کریں گے تو اس کے 4 سے 5 کلومیٹر کے بعد ایسٹرن بائی پاس جو ہے وہ لنک روڈ کے اوپر آپ انٹر ہوں گے. ایسٹرن بائی پاس سے سپر ہائی وے سے جب آپ ایسٹرن بائی پاس سے اس پہ پل کے اوپر چڑھیں گے سپر ہائی وے پہ آپ جب آتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراس کریں گے تو تقریباً 4-4.5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے بعد آپ کو پل ملے گا. آپ لیفٹ پر پل پہ چڑھیں گے اور پھر آپ سیدھے ہاتھ پر آ جائیں گے اور آپ کو سپر ہائی وے سے رائٹ ٹرن کرنا ہے. سپر ہائی وے سے آپ جو ہے لیفٹ پر جب پل پہ چڑھیں گے تو آپ یہ ایسٹرن بائی پاس آپ کو سیدھا نیشنل ہائی وے کے اوپر لے آئے گا اور آپ ایسٹرن بائی پاس سے پورا 17 کلومیٹر آئیں گے تو یہ پورا 17 کلومیٹر ہے یہ لنک روڈ اور یہ نیشنل ہائی وے پہ ٹچ کرتا ہے. اور جہاں پہ آ کے یہ ٹچ کرتا ہے تو سیکٹر 11 کے سامنے سے گزرتا ہے لنک روڈ. N5M9 لنک روڈ جو ہے وہ سیکٹر 11 کے سامنے سے گزر رہا ہے. سیکٹر 11 بالکل فرنٹ پر ہے N5M9 لنک روڈ کے اوپر. تو جو دوست سوراب گوٹ کی طرف سے آتے ہیں تو MD اسکیم 1 میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں سے ایسٹرن بائی پاس سے لنک روڈ کے اوپر انٹر ہونا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو لنک روڈ ہے اس کے اوپر پروجیکٹ جو بن رہے ہیں وہ بتانے کا مقصد ہے کہ لنک روڈ جو سپر ہائی وے سے نیشنل ہائی وے کی طرف آ رہا ہے اس کے اوپر ایجوکیشن سٹی ہے. سب سے بڑی بات جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم جب یہاں پہ شفٹ ہوں گے تو ہمیں کیا یہاں پر رہنے کے لیے کتنی چیزوں کو جو ہے وہ کتنی مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا. بچوں کی تعلیم ہے، بینک نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے. تو دیکھیں اکثر جو ہے وہ لوگ گلشن حدید کی طرف رخ کرتے ہیں. جو قریب کی آبادیاں ہیں وہ سارے گلشن حدید یہاں سے 3 کلومیٹر ہے. اور آپ جاب کے لیے اگر کہتے ہیں تو جاب آپ کر سکتے ہیں. ایسٹرن زون ہے پورا، فوجی فرٹیلائزر، بیک پارلر، لوٹے کیمیکل، توفیل انجینئرنگ اور بہت زیادہ کمپنیاں یہاں پر موجود ہیں آپ سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور پھر اس کے پیچھے سمندر کا جو ہے وہ ساحل ہے جو رشین بیچ کے نام سے مشہور ہے. تو دیکھیں آپ کو تفریح کے لیے بھی یہاں جگہ مل رہی ہے. 10 کلومیٹر پر سمندر ہے یہاں سے MD اسکیم 1 سے پورا 10 کلومیٹر اور 10 سے 12 کلومیٹر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ کو اگر اپنی جاب کسی کو جاب کی ضرورت ہے تو پیچھے پورا انڈسٹریل زون ہے اور کمپنیز ہیں. آپ وزٹ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں. بیک پارلر، توفیل انجینئرنگ، لوٹے کیمیکل اور فوجی فرٹیلائزر، اس طرح کی کمپنیز بہت زیادہ پیچھے ہیں. اور بہت زیادہ ایسی کمپنیز ہیں جن کا مجھے نام نہیں آتا. تو یہ ایک جاب کا مسئلہ ہے. جو لوگ جاب والے ہیں، جاب چاہیے جن کو، تو جاب کے لیے تو یہ جگہ آپ کے قریب ہے. پھر آپ کو بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو لنک روڈ کے اوپر سب سے بڑھ کر یہاں پر ایجوکیشن سٹی بن رہا ہے. ضیاء الدین یونیورسٹی جو ہے وہ فنکشنل ہے، ضیاء الدین یونیورسٹی آپریشنل ہے، سر سید یونیورسٹی کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد SIUT جو گردوں کا جو ہاسپٹل ہے وہ بالکل آپریشنل ہے یہاں پر. اور مزید آغا خان کی یہاں پر زمین ہے اور پورا ایجوکیشن سٹی ہے. پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیاوی اور دینی تعلیم بھی حاصل کروں تو پیچھے اگر آپ MD اسکیم 1 سے نکلتے ہیں لنک روڈ کے اوپر اور سپر ہائی وے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو MD اسکیم 1 سے پورا 10 کلومیٹر کے بعد یہ آپ کو ایجوکیشن سٹی ملے گا. اور بیت السلام مدرسہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے، مفتی زبیر صاحب جو ہیں وہ بیت السلام مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں. اور بیت السلام مدرسہ جو ہے یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کے لیے بہترین جگہ ہے، جو کسی بھی مسلک کسی فرقے کی بات نہیں کرتے اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم لوگوں کو دے رہے. کوئی بھی جا کے وہاں پہ اگر ان کی جو میرٹ ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو داخلہ لے سکتا ہے. خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ بچیوں کے حوالے سے میری معلومات نہیں ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے، لیکن لڑکوں کے حوالے سے تو کنفرم ہے. وہاں پر آپ جا کر اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم بہترین اچھے ایڈوانس جو سسٹم ہے اس کے مطابق وہ تعلیم دے رہے ہیں. اور پھر اگر کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو ضیاء الدین یونیورسٹی ہے. MD اسکیم 1 سے پورے 10 کلومیٹر پر. اگر آپ یہاں گلشن حدید کے لوگ یہاں سے یونیورسٹی جا سکتے ہیں، کراچی یونیورسٹی جا سکتے ہیں 30 کلومیٹر کے اوپر، تو یہاں سے تو یہ بہت قریب ہے. پیچھے پورا ایجوکیشن سٹی بن رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید بنے گا. SIUT کا یونٹ ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جگہ ابھی بننے جا رہی ہے، یہ سٹارٹنگ ہے. یہ انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ رائے گا نہیں جائے گی. جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو دیکھیں پراپرٹی جو ہے وہ بندہ لے جس بندے کو پراپرٹی کی سمجھ ہے اور جو بندہ جلد باز نہیں ہے. پراپرٹی ہمیشہ وہ اس کو خریدنی چاہیے جو بندہ جلد باز نہ ہو. پراپرٹی لے کر تھوڑا صبر سے بیٹھیں اور حالات کا جائزہ لیں اور فیصلہ کرنے میں جلدی کریں. اگر آپ نے پراپرٹی لے لی ہے
پھر صبر و تحمل کریں، اور جب آپ نے بیچنی ہے تو پھر وہ ٹائم ہے اصل کہ کس ٹائم بیچنی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جن کا ٹوٹل فل فلیج کام ہی یہی ہے پراپرٹی کا، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کس ٹائم خریدنا ہے کس ٹائم بیچنا ہے. تو یہ ٹائم خریدنے کا ہے. ایم ڈی اسکیم 1 میں خریداری کرنے کا بہترین ٹائم ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، دیکھیں کراچی میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو 400 گز کا پلاٹ 22-24 لاکھ روپے میں 400 گز کا پلاٹ مل جائے، اور ایسی جگہ پہ جہاں لے کے آپ بنا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پوزیشن مل رہا ہے، پانی کا کنیکشن موجود ہے، بجلی بھی انشاءاللہ آ جائے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں پر بالکل کوئی ایسا ہڈن چارجز نہیں ہے، ڈاکومنٹس کلیئر ہیں. پھر جتنی مرضی بارش ہو جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ماشاءاللہ یہاں پر اتنا زبردست ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے. لیول زمین ہے، اس کی جو روڈیں ہیں، وہ جو گلیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس ہائٹ پر ہیں جو نیشنل ہائی وے اور N5 M9 لنک روڈ کی ہائٹ کے برابر ہیں. تو پانی کہیں سے بھی نہیں آ سکتا. آپ جب بنائیں گے تو آپ تو روڈ سے بھی 3 فٹ اونچا کر کے آپ اپنا پلاٹ بنائیں گے. تو دیکھیں آپ مین جو نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کی طرف پہ جو لنک روڈ بن رہا ہے اس سے بھی آپ ہائٹ پہ چلے جائیں گے. پھر یہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے بہت زبردست ہے، برساتی نالے، گٹر وغیرہ. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اتنی زبردست لوکیشن اور اتنی زبردست ڈیولپمنٹ کے بعد پھر یہاں پانی موجود ہے، بجلی نہیں ہے. لیکن دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. دیکھیں بجلی تو اب پانی، بجلی، گیس تو اب اندرون شہر نہیں ہے. گلشن حدیث میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر بھی پانی نہیں مل رہا گورنمنٹ کا. گیس تک چلی جاتی ہے رات کو 11 بجے. بجلی جو ہے وہ 2 گھنٹے آتی ہے، 2 گھنٹے نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال دیکھیں. اب آگے جو دور جا رہا ہے سولر کا دور ہے. گیس کا سلنڈر آپ جلائیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ جو ہے نا ان چیزوں کو چھوڑ دیں. پانی کا ماشاءاللہ سب سے سہولت جو ہے وہ بہترین پانی کی ہے، پانی 24 گھنٹے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آئیں. ابھی جن لوگوں کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے، کم بجٹ ہے، ان کے لیے بہترین جگہ ہے. یہ میں 5 سال پہلے لوگوں کو سمجھاتا تھا. جس ٹائم پہ سیکٹر 2 میں 100 گز کا پلاٹ 3 لاکھ روپے کا تھا تو میں اکثر کہتا تھا لوگوں کو لے لیں. دیکھیں ابھی 12-13 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. 10 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں. حالانکہ حالات خراب ہیں لیکن دیکھیں قیمتیں تو بڑھ گئیں. 200 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 6.5-7 لاکھ روپے کا تھا. 6 لاکھ، 6.5 لاکھ، 5 لاکھ، 5.5 لاکھ، 5.5، 6، 5، 5.5، اس طرح 200 گز کا پلاٹ تھا. تو اب وہ 200 گز کا پلاٹ جو ہے 18 سے 19 لاکھ روپے کا ہے. تو 200 گز میں 10% سے بھی زیادہ قیمتیں. اور 400 گز کا پلاٹ 9 سے 10 لاکھ روپے کا تھا. 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اتنا دور کی بات نہیں کر رہا. اس ٹائم لوگوں کو میں سب کو کہتا تھا لے لیں لے لیں، یہ سستا ہے، یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی، آپ کی انویسٹمنٹ تو کم از کم سیف رہے گی، پیسہ گھر میں پڑا رہے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. دوست یار جنہوں نے مانی ان کو ماشاءاللہ سے فائدہ ہوا. دیکھیں جو ہمارے مشورے پر چلتا ہے، ہم کسی بھی چیز کا ایکسپرٹ جو ہوتا ہے اس کے مشورے پہ آپ چلیں گے. ہاں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے اس کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. ٹیسٹ کرنا ضروری ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ تو نہیں دے گا. یہ آپ لازمی سمجھ لیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ سمجھدار ہے. آپ آئیڈیا لے لیں کہ جو بندہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے، جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ بھی اپنی نیت کو